کل والا سبق آیت نمبر 98، اس کو ذرا پھر دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، صدق اللہ العظیم۔ جو دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل بھی پڑھی تھی۔ ایک بات مزید عرض کر دیتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں لفظ ملائکہ بیان ہوا ہے۔ ملائکہ کا لفظ عام ہے، ہر فرشتے کو شامل ہے۔ جب ہر فرشتے کو یہ شامل ہے تو بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام کا اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا الگ سے ذکر کیوں ہوا؟ اسے کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم۔ تخصیص بعد التعمیم، عام کو ذکر کرنے کے بعد خاص چیز کا ذکر کرنا، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی مقصد کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ قدر نکالیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آگے تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتوں میں جبریل بھی داخل ہیں، لیکن بعد میں فرمایا گیا والروح، اور روح الامین بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو یہاں بھی تخصیص بعد التعمیم ہے، عام کو ذکر کرنے کے بعد خاص کو ذکر کیا گیا۔ تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور یہ فائدہ کیا ہے؟ فرشتے تو سارے ہیں، لیکن ان سب فرشتوں میں عظمت والے فرشتے جبریل ہیں اور پھر حضرت میکائیل ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا ذکر بعد میں کیا جائے اس کی فضیلت ہوتی ہے پہلوں پر۔ اب یہاں پر ایک ہوتا ہے سوال کہ تم لوگ نعرے لگاتے ہو، پہلے کہتے ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پھر کہتے ہو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پھر کہتے ہو نعرہ تحقیق حق چار یار۔ اب اس نعرے کے اندر تو چاروں شامل ہیں، لیکن جب چاروں شامل ہیں، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت مولا مرتضیٰ بھی، جب چاروں شامل ہیں تو بعد میں پھر اسپیشل نعرہ لگاتے ہو نعرہ حیدری یا علی۔ تو اس نعرے کا مطلب تو یہ ہوا
کہ ان چاروں میں افضل تو حضرت علی ہیں، کیونکہ قانونی یہ ہے کہ تخصیص بعد التعمیم یہ افضلیت کا فائدہ دیتی ہے۔ حالانکہ تم سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں، تم سنی تو کہتے ہو نہیں افضل تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت مولا مرد، جس طرح کے سرکار غوث اعظم نے، داتا صاحب نے، سب بزرگوں نے یہی لکھا ہے۔ تو تمہارا پھر یہ نعرہ لگانا یہ کس بیس پر ہے؟ تو جواب بھی سن لیجیے۔ واقعی تخصیص بعد تعمیم یہ کسی فائدے کے لیے ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ جس کا بعد میں ذکر ہو صرف افضل ہی ہے، بلکہ کسی اور وجہ سے بھی بعد والا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم جو نعرہ تحقیق کے بعد نعرہ حیدری لگاتے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سونا سونا پیارا پیارا نعرہ، نعرہ تحقیق، یہ مومن بھی لگاتا ہے، منافق بھی لگاتا ہے، بلکہ آج کل تو نعرہ تحقیق منافق بڑے زور سے لگاتا ہے، حق چار یار۔ اب پتہ نہیں چلتا حق چار یار کہنے والا مومن ہے کہ منافق ہے۔ تو ہم نے اس کی پہچان کے لیے کہا کہ بھئی اب پتہ کرنا ہے یہ نعرہ تحقیق جس نے لگایا ہے یہ مومن ہے کہ منافق ہے۔ حدیث شریف ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مومن اور منافق کی پہچان کا تھرمامیٹر علی ہے۔ تو ہم اس کے بعد نعرہ حیدری لگاتے ہیں، پھر چہرہ دیکھتے ہیں، علی کا نام سن کر جس کا چہرہ کھل جائے، خوش ہو جائے، سمجھ جاتے ہیں یہ مومن ہے، جدی بوتھی بگڑ جائے سمجھ جاتے ہیں یہ منافق ہے، نعرہ تحقیق لگانے والا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن نشانی اور روشن آیتیں نازل فرمائیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کے منکر صرف فاسق ہیں۔ محبوبہ یہودی یہ تیرے انکار کرتے ہیں نا قرآن کی آیتوں کے، فاسق ہیں، گمراہ ہیں یہ۔ یہاں تک تو کل سبق ہو گیا تھا، اب آگے یہودیوں کی ایک اور شرارت بیان ہو رہی ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور کیا جب بھی یہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، پیکٹ کرتے ہیں، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو یہودیوں کا ایک گروہ اس پیکٹ کو پرے پھینک دیتا ہے، اس پیکٹ پر عمل نہیں کرتا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو اندر سے مانتے تک نہیں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے، خود پیکٹ کریں گے، خود معاہدہ کریں گے، پھر پھینک دیں گے، بلکہ دل سے مانتے بھی نہیں۔ چند لوگ ہیں جو دل سے مانتے ہیں۔ اور حبیب پیارے آپ کی مخالفت یہ کیوں نہ کریں؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب تشریف لے آیا ان کے پاس وہ شان والا رسول جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ شان والا رسول اس شان کا ہے، اس صفت کا ہے، مصدق لما معہم، جو کتابیں ان کے پاس ہیں ان کی تصدیق بھی فرماتا ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن کو کتاب دی گئی تھی ان کا ایک گروپ کیا کرتا ہے؟ پھینک دیتا ہے۔ کس کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ کہاں پھینکتا ہے؟ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، ساڑھا تعلق ہی کوئی نہیں۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو قرآن شریف کو یہ یہودی گروپ کدھر پھینکتا ہے؟ اپنی پشتوں کے پیچھے۔ یہاں سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کی طرف پشت نہیں کرنی چاہیے، ادب کا تقاضا یہی ہے
کیونکہ مومن کے لیے قرآن سامنے رکھنے والی چیز ہے، پیٹھ پیچھے رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اور آپ کو بحمد اللہ یہ ادب ملے گا صرف پاکستان، ہندوستان، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا کے مسلمانوں میں۔ آپ حرمین شریفین چلے جائیں تو وہاں کے لوگ نہیں اتنا ادب کرتے، وہ تو قرآن کا سرانہ بنا کر بھی وہ سو جاتے ہیں، ٹانگیں بھی ادھر کر کے سو رہے ہوتے ہیں۔ ادب دیا ہے تو اللہ نے ان خطوں کو دیا ہے۔ یہودی کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے، ایک جادوگر کو نبی بنائے بیٹھا ہے۔ قرآن تو اللہ کی کتاب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان تو جادوگر تھا، وہ جادو کے زور پر اس نے حکومت سنبھالی ہوئی تھی، وہ نبی نہیں تھا، اور اس نے ان کو نبیوں کی لسٹ میں شامل کر دیا۔ یہ ذرا دینا مجھے بائبل، کتاب مقدس۔ اور واقعی یہ جو تورات ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، کتاب مقدس، پرانا اور نیا عہد نامہ۔ اس کا چیپٹر ہے سلاطین کا پہلا حصہ، اس کی آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ یہ پہلے سن لیجئے۔ اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے 2 بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔ اس سبب سے خداوند نے سلیمان کو کہا، چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا۔ یعنی تورات کی روح سے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا تھا، یہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ میں اس خاص مقصد کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ وہاں کے یہودیوں کا کیا کلیم تھا؟ سلیمان کیا تھا؟ جادوگر۔ اور یہ آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے آج بھی، اس میں سلیمان علیہ السلام کو کیا کہا گیا ہے؟ مرتد کہا گیا ہے، دین سے پھر گئے تھے۔ اب آج کے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، لبرلز کا، ملحدین کا یہ دعویٰ کہ قرآن تو تورات و زبور و انجیل کا چربہ ہے، خود تو نبی کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، بس وہی پرانی کتابوں سے چوری کر کے نا وہ آگے لکھ کے قرآن کے نام سے پیش کر دیتا تھا۔ اچھا، اگر یہ قرآن چربہ ہوتا ان کا، اگر قرآن چربہ ہوتا تورات کا، تو پھر تو وہی نقالی کرتا نا کہ سلیمان تو جادوگر تھا، سلیمان تو مرتد تھا۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا، بلکہ قرآن نے ان کی تردید کی اور فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ یہ یہودی پیروکار بنے اس چیز کے جس کو شیطان سلیمان علیہ السلام کی حکومت پر پڑھا کرتے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر تھے، تو جادو کرتے رہے، پوتھیاں ووتھیاں انہوں نے لکھ رکھی تھیں۔ وہ جن اور انسان ملے جلے رہتے تھے، سلیمان علیہ السلام ان سے بلڈنگوں کی تعمیر میں ان سے کام لیا کرتے تھے۔ تو جن جو ہیں وہ کچھ اوپر بھی جاتے تھے، کو آدھی پوری بات وہ سن لیتے تھے، پھر وہ لوگوں کو بتاتے بھی تھے اور جادو بھی سکھاتے تھے۔
سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سب کے جادوؤں کی کتابوں کو پکڑا اور اپنے تخت کے نیچے ان کو دفن کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو شیطان بھیس بدل کے آ گیا ان کے پاس، کہنے لگا یہ بہت بڑا جادوگر تھا، یہ سلیمان بہت بڑا جادوگر تھا، یہ جادو کے زور سے تم پر حکومت کرتا رہا ہے، جنوں کو بھی کہا، انسانوں کو بھی کہا، اب اس کا ثبوت لو، یہ ذرا کھودو تخت کے نیچے سے۔ تخت کے نیچے سے کھودا گیا تو واقعی کتابیں بھی نکلی جو سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جادو سے بچانے کے لیے دفن کروائی تھیں۔ کہا یہ دیکھو یہ کتابیں ہیں، ان کتابوں سے پڑھ کر ٹونے کر کر کے سلیمان تم پر حکومت کرتا رہا ہے۔ تو اب لوگوں نے نہ ان کتابوں میں سے وہ جادو کے کلمات یاد کر لیے اور جادو لوگوں کو سکھانے لگے، وہ مال کمانے لگے۔ وہ جادو جس کو سکھاتے تھے وہ پھر بڑا مقدس بھی سمجھتا تھا جادو کو، بھئی یہ، اور اس میں ہوتا کیا تھا، جادو کے کلمات کیا ہوتے تھے؟ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ مدد فرما، یا اللہ کرم کر دے، یار ہم تعویذ لکھتے ہیں تو اللہ کے نام کا تعویذ لکھتے ہیں، تو وہ کیا کہتے تھے، فلانے جادوگر بس تیرے کول پاوراں بڑیاں نے، کر دے ساڑی مدد۔ وہ شرکیہ کلمات کہتے تھے۔ مومن اور کافر میں ایک فرق ہے، مومن اللہ کے بندے کے اندر جتنی طاقت سمجھتا ہے نا، وہ اس کی اپنی طاقت نہیں سمجھتا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سمجھتا ہے، اور کافر جو ہے وہ خود ان کو بذات مؤثر سمجھتا ہے۔ ہمارے درس نظامی میں ایک علم پڑھایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں علم معانی۔ اس میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے مجاز۔ ورب فعل کی نسبت اگر اصل فاعل کی طرف کی جائے تو بنے گی حقیقت، اور اگر کسی ریزن، کسی سبب کی طرف ورب کی نسبت کی جائے تو اسے کہیں گے مجاز۔ پھر ایک مثال بھی بیان کی جاتی ہے، انبت الربیع البقل، موسم بہار نے سبزی کو اگایا۔ اب لکھا ہے اگر مومن یہ جملہ کہے گا تو یہ مجاز ہوگا۔ کیوں؟ مومن کا عقیدہ ہے کہ اصل پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ موسم، یہ پانی وغیرہ یہ سب اسباب ہیں، اور کافر اگر یہی جملہ بولے گا تو یہ مجاز نہیں ہوگا، یہ حقیقت ہوگا، کیونکہ وہ اگانے والے فعل کی نسبت کر رہا ہے موسم بہار کی طرف، ربیع کی طرف، اور وہ ربیع کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے۔ تو جادوگر جو جادو کرتے ہیں وہ غیر اللہ کو مؤثر حقیقی سمجھتے تھے، اپنے بتوں کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتا ہے، فرمایا وما کفر سلیمان، یہ کفر سلیمان نے نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا، یہ کفر شیطانوں نے کیا تھا۔ اور شیطان پتہ ہے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں، ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے بھی ہر نبی کے ایسے ہی دشمن بنائے ہیں، پر بنائے ہیں شرارتی شیطان، وہ انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر کنہوں نے کیا ہے؟ شیطانوں نے، جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں سکھاتے تھے، سلیمان علیہ السلام تو اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ پھر سوال ہوا یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے یہ کیا تھے؟ یہ بھی تو جادو سکھاتے تھے نا، یہ بھی تو جادو سکھاتے تھے۔
ہاں سکھاتے تھے جادو۔ ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتا ہے جادو۔ معجزے کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ عقل کو حیران کر دینے والی چیزیں ظاہر فرماتا ہے۔ عقل حیران ہو جاتی ہے، یہ ہو کیسے گیا؟ سرکار بیٹھے یہاں ہیں، یوں کیا چاند دو ٹکڑے ہو کیسے گیا؟ آجا اشارہ ہی کیا تو پتھر چل کے آ کیسے گیا؟ کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کیا، آجا، وہاں سے وہ گچھا جو ہے وہ کیسے وہ انسانوں کی طرح اچھلتا اچھلتا زمین پر آ گیا۔ عقل کو حیران کرنے والی چیز ہے نا۔ اسی طرح جادو جو ہے وہ بھی حیران کرنے والی چیزوں کا نام ہے۔ تو جادو اور معجزے کو کیا جاتا تھا مکس۔ فرق اتنا تھا کہ جادو کے اندر شرکیہ کلمات ہوتے تھے اور معجزے کے اندر اللہ کی قوت ظاہر فرما ہوتی تھی، یہ فرق تھا۔ تو اس فرق کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل فرمائے۔ لوگ ان سے جادو سیکھنے جاتے تھے تو پہلے سمجھاتے تھے، اوے کافر نہ بننا، کفر نہ کرنا، یہ تم اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر بیٹھے ہوئے، دنیا ہے چند دن کی، آخرت کی زندگی سدا کی زندگی ہے۔ اور جانے دے غصے کو، نہ سیکھ سکھاتے تھے۔ اوے اگر کبھی جادو کا توڑ کرنا بھی پڑ جائے تو اس کے لیے مقدس لفظ استعمال کرنا، یہ پلیت الفاظ نہیں استعمال کرنے، وہ صرف یہ سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، عراق کا ایک شہر ہے، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر جو کچھ اتارا گیا۔ وما یعلمان من احد، اور یہ نہیں سکھاتے کسی کو بھی، حتی یقولا، جب تک وہ کہہ نہ لیں، انما نحن فتنہ، اوے بے شک ہم تو آزمائش ہیں، اور نہ سیکھ، فلا تکفر، اور نہ کفر کر۔ یہ جب تک کہہ نہ لیں اسے جادو سکھاتے نہیں۔ فیتعلمون منہما، اور لوگ سیکھ لیتے ہیں آن کے ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، وہ چیز جس سے جدائی ڈالیں، بین المرء و زوجہ، مرد اور بیوی کے درمیان۔ اور اکثر لوگ کیا سیکھتے ہیں آن کے، بیوی اور مرد کے درمیان ناچاکی کس طرح پیدا کی جائے۔ یہ بڑی لعنتی بات ہے۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں جادوگروں کے پاس، کوئی بنگالی جادوگر ہے، کوئی فلانا جادوگر ہے، کوئی فلانا جادوگر ہے۔ فیس بک پر بھی آج کل اشتہار آتے ہیں، ہم بھی سارا کام کر دیتے ہیں، ایک ٹیلی فون کال کرو ہم پر، تمہارے سارے بگڑے کام کر دیں گے۔ سارے بگڑے کام کرو، 4 پیسے لینے کے لیے خود بیٹھا ہوا ہے، سارے بگڑے کام کرے گا یہ۔ تو یہ ہوتے ہیں۔ تو فرشتے وہ کہتے ہیں اور نہ، یہ کام نہ کرنا۔ اچھا، پتہ یہ چلا جو آدمی میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے گا اللہ کو پیارا ہے، اور جو دونوں کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ لعنتی ہے، اس پر بہت بڑی وبال پڑے گی۔ اچھا، پھر یہ بھی یاد رکھنا، وما ہم بضارین بہ من احد، اور اس جادو سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ فائدہ بھی ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے، نقصان بھی ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے۔ باقی یہ سب اسباب ہیں، اگر اللہ چاہے تو سبب کے اندر نفع دینے والی چیز کو یا نقصان دینے والی چیز کو ختم کر دے، کون اسے روک سکتا ہے؟ آگ کا کام ہے نقصان دینا، جلا دینا، لیکن اللہ کا آرڈر تھا جناب ابراہیم علیہ السلام پر، وہی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک کمال چھین لیا جو اس کا خاصا تھا۔ اور اسی طرح زہر کا کام کیا ہے؟ بندے کو مار دینا۔ جناب خالد بن ولید نے بھی تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ کر زہر پی نہیں لیا تھا،
اور روم کے بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر واقعی تمہارے اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے تو ذرا زہر تو پی کے دکھاؤ، تو آپ نے پی لیا تھا۔ کیوں؟ پتہ تھا کہ اصل میں فائدہ دینے والا، اصل نقصان دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سارے اسباب ہیں، یہی ہے توحید۔ مخلوق کو سبب جانو، اصل کس کو مانو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ ہم اہل سنت و جماعت اصل میں فاعل حقیقی اپنے اللہ کریم کو جانتے ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو انہیں نقصان دے گی اور نفع نہیں دے گی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اچھا یہ خریدنے والوں کو بھی پتہ ہے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے بھی اس کو خریدا ہے نا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا کے 4 پیسے ملیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وہ بڑی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا ہے۔ اس کے بدلے میں بیچا بھی، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ جان بیچ کر جادو لیا، کفر لیا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ لو کانوا یعلمون، کسی طرح علم ہو جاتا انہیں تو یہ اس طرح کے کرتوت نہ کرتے۔ یہ تو ہو گیا ہے آیت مبارکہ کا ترجمہ اور خالص مفہوم۔ یہاں پر ایک کہاوت بیان کی جاتی ہے، کہانی، اور وہ جو کہانی بیان کی جاتی ہے، ایک غیر مقلد وہابی عالم ہیں احمد حسن صاحب دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 20 سے زائد سندوں سے یہ قصہ مروی ہے، 20 سے زائد سندوں سے۔ اور ایک دیوبندی عالم دین ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، یہ جامعہ اشرفیہ والے، ان کا نام ہے مولانا ادریس کاندلوی۔ انہوں نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ زمانہ تھا ادریس علیہ السلام کا۔ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں یہ فسادات زمین کے اندر بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب العالمین دیکھا یہ تیرا خلیفہ، تیرے خلیفے کی اولاد کیا کر رہی ہے؟ اور فرمایا میں نے نا اپنے خلیفے کی اولاد کو 2 چیزیں دی ہیں، ایک غصہ اور ایک شہوت۔ یہ 2 چیزیں ان کے ہوتے ہوئے بھی دیکھو نا ان میں کتنے نیک لوگ بھی ہیں، اگر یہ 2 چیزیں تمہیں مل جائیں نا تو تم بھی نہ رہ سکو۔ نہیں یا اللہ، توبہ توبہ، ہم تو تیری نافرمانی کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ فرمایا اچھا چلو کر لیتے ہیں امتحان تمہارا بھی، جو تم فرشتوں کے اندر سب سے بڑے 2 صوفی ہیں نا ان کو چن لو۔ انہوں نے دیکھا تو 2 بڑے صوفی صاحبان نظر آئے، ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا ماروت۔ اللہ نے ان دونوں کو انسانی لباس دیا، نوری تھے، انسانی جسم دیا، بشری جسم دیا، شہوت بھی اور غصہ بھی، دونوں چیزیں دی، اور فرمایا جاؤ جا کے نہ زمین کے اندر قاضی بن کے لوگوں کے فیصلے کرو۔ وہ آگے قاضی بن کے فیصلہ کرتے تھے لوگوں کے درمیان، اور ان کے اندر وہ دوسری طاقتیں بھی تو تھیں نا فرشتوں والی، تو بڑا ٹھیک ٹھاک فیصلہ کرتے تھے۔ ان کی بیجا ہو گئی، بلے بلے یار یہ 2 آئے ہیں اللہ کے نیک بندے، بڑے پاورفل ہیں، بڑا اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔
ایک مرتبہ ایک عورت آئی جس کا نام تھا زورا، بڑی حسینہ جمیلہ تھی، دونوں صوفی عاشق ہو گئے دیکھ کر۔ اب دونوں نے اس پر نا وہ کیا کہتے ہیں ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس نے کہا نہیں، جب تک تم میری بات نہیں مانو گے نا یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہارے کہنے میں نہیں آ سکتی، تمہارا دین اور ہے میرا دین، تم میرے دین پر آؤ پھر میں تمہارے ساتھ بدکاری کروں گی، وگرنہ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو خیر بہت بڑا جرم ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اچھا چلو فلاں دن آ جانا، لیکن اس کے بغیر مشکل ہے۔ وہ چلے گئے، رات کے وقت اس خاتون کے گھر چلے گئے، کہنے لگی میری 4 شرطیں ہیں، 4، یا تو یہ میرا بت ہے اس کو سجدہ کرو۔ انہوں نے کہا توبہ، بت کو سجدہ کیسے کریں، یہ تو کھلا شرک ہے۔ کہیں گے اچھا پھر مجھے اسم اعظم سکھا دو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو اللہ کا راز ہے، ہم تمہیں اسم اعظم کیسے سکھائیں۔ کہنے لگے چلو میرے خامد کو قتل کر دو۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، انسانی جان کو قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا چلو پھر ایک بات مان لو، شراب پی لو۔ اب انہوں نے سوچا اسم اعظم سکھلانا بھی بہت بڑا جرم ہے، بت کو سجدہ کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، قتل کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، ہاں شراب پینا جو ہے یہ اتنا بڑا جرم نہیں، چلو شراب پی لیتے ہیں۔ اور جب اس کھانا خراب کو انہوں نے پیا، چڑھا نشہ۔ نشہ چڑھنے کے بعد انہوں نے پہلے تو اس کو خامد کو قتل کیا، خامد کو قتل کرنے کے بعد بت کو بھی سجدہ کیا، اور اس زورا خاتون کو اسم اعظم بھی سکھایا۔ اس نے تو اسم اعظم پڑھا، اوپر چلے گی اسم اعظم کی برکت سے۔ کتابوں میں لکھا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں، وہ جو 20 سے زائد سندیں ہیں نا، ان میں لکھا ہے کہ وہ زورا ستارے کے ساتھ اس کو ملحق کر دیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں بھائی اب بولو تمہاری کیا سزا ہو۔ یہ تو میرے خلیفے کے بند نسل ہے، میرے خلیفے کی اولاد ہے، غصہ بھی ہے، شہوت بھی ہے، گناہگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، انہی میں میرے انبیاء بھی ہیں، میرے رسول بھی ہیں، میرے صلحاء بھی ہیں۔ تم تو بڑے نیک صوفی بنے پھرتے تھے، اب آخرت کی سزا لینی ہے کہ دنیا کی سزا لینی ہے؟ نہیں یا اللہ آخرت کی سزا تو نہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے، یہ جو بابل کا کنواں ہے نا، دونوں کو اس کے اندر لٹکا دو، وہ آگ جلتی رہتی ہے تو دھواں اس کے نا سانس و ناک کے اندر چڑھتا رہتا ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے بعض علماء نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ امام راضی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی امام جساس ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فرشتوں کا خاصہ ہے لا یعصون ما امرہم اللہ، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ فرشتہ ہو اور نافرمانی کرے، شراب پیوے، بندہ مارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس طرح کے اعتراضات انہوں نے کیے، تو اس کا جواب بھی دیا گیا کہ جب تک وہ فرشتے تھے نا اتنی دیر تک کچھ نہیں انہوں نے گناہ کیا، اب تو اللہ نے ان کو شہوت اور غصہ دیا ہی اس لیے تھا کہ ان کا امتحان ہو جائے، تو جب ایسی صورت پیش آ جائے تو پھر جب نور بشر بن کے آتا ہے نا تو کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، کچھ اور بھی کر سکتا ہے، تو یہ نہ کہنا کہ نور جب بشر بن کے آئے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بعض لوگوں نے اس درایت کی وجہ سے اس کا انکار کیا، بعض نے کہا کہ نہیں اس کی توجیہ ہو سکتی ہے۔
حافظ ابن حجر نے پورا رسالہ لکھا ہے جس کے اندر ان تمام طرق کو جمع کیا گیا ہے، بقول مولانا ادریس کاندلوی کے یا احمد حسن دہلوی صاحب کے۔ اب جو بات یہاں کرنی مقصود ہے وہ کیا ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نے بہقی مسند احمد کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ 20 سندوں کے ساتھ حدیث آ جائے کتاب میں، تمہاری عقل کہے کہ نہیں حدیث من گھڑت ہے، ہو نہیں سکتا، تو تم انکار کر دیتے ہو نا۔ تو پتہ چلا اصل چیز سند نہیں، اصل چیز تیری میری عقل نہیں، اصل چیز ہے کلام اللہ، اصل چیز ہے قرآن مجید، اصل چیز ہے میرے رب کا فرمان، رب کی کتاب۔ او حدیث کو سب سے پہلے پرکھیں گے اس قرآن کے اوپر، قرآن اس بات کی تائید کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جب قرآن تائید نہ کرے، سندیں خواہ جتنی مرضی ہوں، کتاب خواہ کتنی اونچی کیوں نہ ہو، خواہ بخاری کی کتاب ہو خواہ مسلم کی کتاب ہو، جس کی تائید قرآن نہ کرے ہم اس حدیث کو مان نہیں سکتے، نہیں مان سکتے۔ قرآن نے جب صحابہ کے بارے یہ کہہ دیا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ مہاجرین و انصار پکے سچے مومن ہیں، لہم مغفرہ، یہ بخشے ہوئے ہیں، ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والی روٹی ہے۔ تو یاد رکھنا صحابہ کون کون ہیں، کوئی گروپ بازی نہیں ہے کہ صحابہ الگ ہیں اور اہل بیت الگ ہیں۔ حضرت ابو بکر صحابی ہیں تو مولا علی بھی صحابی ہیں، حضرت عائشہ صحابیہ ہیں تو حضرت فاطمہ زہرا بھی صحابیہ ہیں۔ ایک فرق ہے کہ یہ حضرت فاطمہ زہرا مولا حسن حسین یہ خون رسول ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی یہ خون رسول نہیں ہیں، یہ فرق ہے، لیکن یہ صحابی تو ہیں نا۔ اب جو حدیث یہ کہے گی کہ ابو بکر نے یہ ظلم کیا، تو ہم قرآن کو مانیں گے یا اس حدیث کو مانیں گے؟ جو حدیث یہ کہے گی کہ بی بی فاطمہ زہرا نبی پاک کا فرمان سن کر ناراض ہو گئی، مرتے دم تک انہوں نے بات نہیں کی، ہم ان کی بات مانیں گے یا قرآن کی بات مانیں گے؟ کیوں؟ فیصل کتاب یہ اللہ کا قرآن ہے۔ میرے بچوں، بس قرآن کو مقدم سمجھنا، قرآن کو ہر حال میں سرپنچ سمجھنا، فیصلہ کروانا ہے تو اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرواؤ۔ جو فیصلہ اللہ کی کتاب سے نہیں ہوتا، تمہاری پہنچ نہیں کہ تم فیصلہ کر سکو کتاب اللہ کی روح سے، پھر حدیث کی طرف رخ کرنا۔ پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو آپ نے پوچھا بما تقضی یا معاذ قاضی بن کر تو جا رہے ہو، بتاؤ فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بھی کتاب اللہ، میں تو اللہ کا قرآن پڑھوں گا، اللہ کے قرآن سے دیکھوں گا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کتاب اللہ کھول کر فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تجھے مسئلہ قرآن میں نہ ملا پھر کیا کرے گا؟ تو عرض کیا بسنت رسول اللہ، اگر قرآن سے مسئلہ نہ ملا تو پھر آپ کی سنت کو دیکھوں گا کہ آپ کی سنت کیا فرماتی ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر میری سنت میں بھی تجھے مسئلہ نہ ملا پھر تو کیا کرے گا؟ اجتہد برائیی، آقا پھر میں اجتہاد کروں گا۔ تو سرکار نے سن کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کو حق اور سچ کی موافقت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اصول ہے۔ تو سب سے پہلے فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ قرآن مجید کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ یہودی ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس جو ان کا ثواب ہے نا وہ بہت بہتر ہے، بہت زیادہ ان کو ملتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے، کاش یہ جانتے۔ اب ذرا آیتوں کی طرف پھر دیکھیے۔ پہلے ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے ہوتے، کاش یہ جانتے تو ان کو پتہ چلتا کہ جو انہوں نے سودا کیا ہے بہت برا سودا کیا ہے،
وہاں بھی لو کانوا یعلمون، اور آگے پھر فرمایا اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ بہت بہتر ہے، اگر یہ جانتے ہوتے تو کہیں تضاد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں علم تو تھا لیکن اس کے ساتھ عمل نہیں تھا، تو اللہ کے ہاں وہی عمل معتبر ہے جس کے ساتھ علم ہو، اور وہی علم معتبر ہے جس کے ساتھ عمل ہو۔ اچھا، یہودی شرارتیں کرتے رہتے تھے، ہر وقت طاق میں رہتے تھے کہ کب کوئی موقع ملے مسلمانوں کو چٹکی بھری جائے، یعنی وہ کہتے ہیں نا تینوں سکھ دا ساہ نہیں لین دینا۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو ہی میں آیت زبان پر لاتا ہوں ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے اس نے کہنا کیا ہے، اور آپ میں سے کئی ایسے ہیں جن کو ایسے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جوں میں کہتا جاتا ہوں نا تو وہ بات وہ سمجھتے جاتے ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہو آپ میں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ابھی میری بات پوری سمجھ نہیں آ رہی، اس سبق ان کو سمجھنے کے لیے نا دوبارہ سننا پڑے گا، اور ریکارڈنگ تو آپ کر ہی رہے ہو، نیٹ پر بھی سبق آ رہا ہے تو دوبارہ سنو گے بھی کیا کہا تھا استاد نے یہاں پر، کیونکہ مختلف قسم کے اذہان ہوتے ہیں، اور کئی اللہ کے ولی ایسے بھی ہوتے ہیں میں کہتا کچھ ہوں سمجھتے کچھ ہیں۔ تو سرکار بھی جب مسئلہ بیان کرتے تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کو بات پوری سمجھ نہ آتی، انسانی فطرت ہے، تو وہ عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ذرا اس کو ریپیٹ فرما دیجئے، ہماری رعایت کر دیجئے۔ یہودیوں نے سنا نا یہ لفظ صحابہ کی زبان سے، کہنے لگ گئی موج، ان کی بولی میں راعنا جو ہے یہ ایک قسم کی گالی تھا۔ کئی یہودیوں نے ایسے بھی کرنا شروع کر دیا، راعنا کی جو عین ہے اس کی زیر کو ذرا زور دے کر راعنا راعنا یا رسول اللہ کہتے، یا رسول اللہ تھے لیکن راعنا لفظ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے راعنا، وہ گالی دے رہے تھے، اور کچھ کہہ رہے تھے راعینا کا معنی ہمارا چرواہا، ہمارا آجڑی، تو وہ نا کہتے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم گالی بھی دے جاتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ جاتے ہیں، توہین بھی کر جاتے ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ عمران خان کے ادب آداب سکھانے کے لیے اس کی پارلیمنٹ قانون بناتی ہے۔ پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس کے پرائم منسٹر کا پروٹوکول اس کی پارلیمنٹ بناتی تھی، پیچھے پیپل پارٹی کی حکومت رہی ہے تو ان کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے پروٹوکول ان کی پارلیمنٹ بناتی تھی، لیکن قربان جائیں ہمارے آقا کا پروٹوکول کسی پارلیمنٹ نے نہیں، میرے اللہ نے خود بیان فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، آج کے بعد راعنا نہیں کہنا راعنا، کیوں؟ لفظ اگرچہ ٹھیک ہے لیکن اس لفظ کی آڑ میں، سچے لفظ کی آڑ میں دوسرا دشمن توہین کرتا ہے، تو اب یہ لفظ بھی بولنا تم پر حرام کر دیا گیا ہے، راعنا نہیں کہنا۔ یا اللہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو پھر کون سا لفظ عرض کریں؟ فرمایا وقولوا انظرنا، تم کہا کرو یا رسول اللہ انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، نظر کرم فرمائیے۔ اور دیکھو یہ کوئی شہید اسد کا لیکچر تو نہیں ہو رہا نا کہ کبھی توجہ کی کبھی توجہ ہٹا لی، نہ، یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے۔ واسمعوا، پہلے ہی دھیان سے سنا کرو،
تاکہ تمہیں یہ لفظ کہنے کی بھی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لفظوں پر غور کرو۔ جو ایسا لفظ بولے جس کی وجہ سے کوئی دشمن ہمارے محبوب کی شان میں گستاخی کر سکے تو وہ لفظ بولنا بھی ایمان نہیں ہے، کفر ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن کی اس آیت کو دوبارہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے۔ ایمان والو رائنا نہیں کہنا۔ کیوں رائنا نہیں کہنا؟ اس لیے کہ دشمن جو ہے اس لفظ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ رائنا لفظ میں خرابی نہیں ہے، تم نے کہنا کیا ہے؟ انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ کہنا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یہ کہنا ہے تم نے۔ اب یہ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، یہ بر صغیر کے اندر فرقہ واریت کی لعنت بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں ایسے الفاظ استعمال کیے جن کا معنی ہی ٹھیک نہیں، یعنی ٹھیک معنی ہو لیکن کوئی دشمن گستاخی کر جائے، وہ لفظ بولنا بارگاہ رسالت میں جائز نہیں، حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بچیوں، مجھے یہ بتاؤ جس لفظ کا معنی ہی درست نہیں، وہ لفظ سرکار کی بارگاہ میں بولنا کیسے جائز ہوگا؟ کیسے جائز ہوگا؟ دینا بیٹے تقویت الایمان، یہ فساد کا سبب بنی ہے کتاب، وہ یہ ہے تقویت الایمان۔ یہ شاہ اسماعیل دیلوی نے لکھی ہے کتاب، اور اس کے اندر کئی جگہ پر لکھا ہے کہ صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو نہ مانو۔ 3 جگہ یہ مسئلہ لکھا ہے، صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو نہ مانو۔ اور قرآن کی آیت لکھ کر ترجمہ یہ کیا گیا ہے، الہ کا ترجمہ کیا گیا ماننے کے لائق۔ تو اب کیا خیال ہے، صرف اللہ کو ہی مانیں گے، کسی اور کو نہیں مانیں گے؟ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نے خود اپنے کانوں سے تقریر سنی، انگلینڈ میں، یہاں بھی کرتے تھے تقریریں، اب تو الحمدللہ ہمارے دلائل کی برمار سے یہ بولیاں بند ہو گئی ہیں۔ وگرنہ ایک مولوی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا، یہ جو سنی ہے نا، یہ ہیں بھی والے، ہم موحد ہیں ہی والے۔ عورتیں ہوتی ہیں 2 قسم کی، ایک عورت ہوتی ہے گھر والی، وہ مرد کو کہتی ہے میں تیری ہی ہوں، اور جو دوسری عورت ہوتی ہے نا، وہ مرد کو کہتی ہے میں تیری بھی ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے ہی ہیں، اور یہ سنی کہتے ہیں نہیں مالک ہم تیرے بھی ہیں، ہم ہی والے یہ بھی والے۔ اب دیکھیے اس طرح کی باتیں شان الوہیت میں کرنا یہ کیا درست ہے؟ نہیں درست، نہیں درست بیٹے، نہیں درست۔ تم اللہ تعالیٰ کو کس کے ساتھ ملا رہے ہو؟ تو کیا صرف اللہ کو مانو گے تو رسول اللہ کو کون مانے گا؟ اللہ نے کہا نہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کو بھی مانو، اللہ کے رسول کو بھی مانو۔ وہ گھر میں صرف ابا تو نہیں ہوتا نا، ابا بھی ہوتی ہے، اماں بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتا ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، بس فرق ہے بندہ
ابا کو مانتا ہے ابا سمجھ کر، ماں کو مانتا ہے ماں سمجھ کر، بیٹے کو مانتا ہے بیٹا سمجھ کر، بھائی کو مانتا ہے بھائی سمجھ کر، بیٹی کو مانتا ہے بیٹی سمجھ کر، بیوی کو مانتا ہے بیوی سمجھ کر۔ اس طرح سنی مانتا سب کو ہی ہے، بس فرق اتنا ہے اللہ کو مانتا ہے معبود سمجھ کر، مصطفیٰ کو مانتا ہے اس کا محبوب سمجھ کر۔ تو یہ ہے، یہ اس طرح کے الفاظ لکھے ہیں۔ پھر کسی جگہ لکھا کہ اللہ کی شان کے آگے اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ توبہ توبہ۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ ہیں فرقہ واریت کی بنیاد، اور میں یہی درد لے کر ہر کسی کے پاس جا رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں۔ او خدا کے لیے آؤ مل بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں کون کون ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم کسی کے ہتھیار نہ بنیں۔ آؤ، دو الزام ہم پر لگتے ہیں کہ سنی مشرک ہیں، سنی بدعتی ہیں۔ میں کہتا ہوں آؤ بیٹھو ہمارے سامنے، شرک کی ایک متفق علیہ ڈیفینیشن کر لو، پھر بدعت کی متفق علیہ ڈیفینیشن کر لو، پھر آپ ہمیں ہمارا شرک بتاؤ۔ اللہ کی قسم ہے شرک ہوا چھوڑیں گے، بدعت ہوئی چھوڑیں گے، لیکن یہ جو تمہارے بزرگوں کی عبارتیں ہیں ان کا بھی تو کچھ کرو نا۔ اللہ سے بڑی ذات تو کوئی نہیں ہے نا، رسول اللہ سے بڑی ذات تو کوئی نہیں ہے نا۔ تم اپنے باپ داداؤں کو، اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہو اور رسول اللہ کی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، کلپوں میں بھی آیا تھا کہ تمہارے بزرگوں کی بھی کتابیں ہیں، ہم پیش کریں گے۔ تو میں نے کہا جی آپ کے 5 مدرسے ہیں، سمجھ تو گئے ہی ہو گئے آپ لوگ کس کے ساتھ بات ہو رہی تھی۔ 5 مدرسے ہیں آپ کے، دارالعلوم کراچی ہے، یہ ملتان کا ہے خیر المدارس، یہ جامعہ اشرفیہ ہے لاہور والا، بنوری ٹاؤن والا مدرسہ ہے، جامعہ حقانیہ ہے اکوڑا خٹک والا۔ یہ 5 مدرسے ہیں، 5 مدرسوں کے مفتی صاحبان سرکار اعلیٰ حضرت کی کسی عبارت پر کفر کا فتویٰ دے دیں، ہم غور کریں گے، اگر فتویٰ صحیح ہو تو ہم چپ کر کے سائن کر دیں گے۔ ہمیں تو اعلیٰ حضرت پیارے ہی رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ہیں، ہمیں کو اعلیٰ حضرت کی ذات سے پیار نہیں ہے، ان کی جو نسبت ہے غلامی رسول والی، ہمیں اس نسبت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کے ساتھ پیار ہے۔ اگر کوئی عبارت خراب ہو گئی ہم کہہ دیں گے غلط ہے بات، لیکن تم بھی تو آؤ نا اس طرف، آؤ نا اس طرف۔ اللہ کرے وہ آ جائیں تاکہ یہ جھگڑے سارے ختم ہو جائیں۔ اور پھر دیکھیے، لفظ صحیح بھی ہو اور کسی اللہ والے کی شان میں کوئی مخالف اس صحیح لفظ کی آڑ میں توہین کر سکے تو وہ صحیح لفظ بولنا جائز نہیں ہوتا۔ اور میرے چھوٹے برخوردار یہ بھی سمجھ لے کہ لفظ خطا کی نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا کی طرف ٹھیک ہے ہی نہیں، اور ٹھیک ہے ہی نہیں، تو یہ لفظ بولنا سیدہ فاطمہ کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ذرا یہ بتایا تو جائے نا، حضرت فاطمہ نے جو بقول تمہارے کتابوں کے اندر لکھا ہوا، میں تو اس کہانی کو مانتا ہی نہیں ہوں نا۔ یہ فدق والی کہانی جو کتابوں کے اندر موجود ہے 90% سے زیادہ جھوٹ ہے۔ یہ چلو بالفرض جو لکھا ہوا ہے اسی کو مان لیں، تو سیدہ فاطمہ نے فدق کا مطالبہ کر کے کون سی غلطی کی تھی، کون سی خطا کی تھی؟ ذرا یہ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہر مطالبہ غلط نہیں ہوتا، ہر مطالبہ غلط نہیں ہوتا۔ الحمدللہ سیدہ کی گدائی کی ہے۔ تو کل ہی رات ہی سبق سے جب میں گیا تو مجھے ٹیلی فون آیا تھا، سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی جو دربار بری امام کے خطیب ہیں، ان کا ٹیلی فون آیا تھا۔ پڑھتے بھی نہیں، شاکر صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں، کلاس فیلو ہیں ان کے۔ مجھے کہنے لگے استاد جی میں آج آپ کو استاد جی کی طرف سے ٹیلی فون کر رہا ہوں۔ استاد جی سے مراد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، حضرت علامہ مولانا پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ ان کی طرف سے انہوں نے کلپ سنا آپ کا جمعے والا، تو رو بھی رہے تھے،
بڑے خوش بھی ہو رہے تھے، دعائیں بھی دے رہے تھے، اور مجھے انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس کو ٹیلی فون کرو اور کہو سیدہ تمہاری اس گدائی پر بہت خوش ہیں اور انہوں نے تمہاری اس گدائی نوکری کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد، اہل بیت کرے تیری مدد، سیدہ زہرا کرے تیری مدد، علماء حق اہل سنت زندہ باد۔ اور مجھے تھوڑی دیر پہلے مولانا مفتی اقبال چشتی صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت صاحبزادہ غلام نظام الدین صاحب جامی گولڑا شریف والے، وہ بھی آپ پر بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ علی پور شریف والے حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، وہ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ہمارے مشہور نعت خوانی یاسین اجمل صاحب، کہ اجمل یاسین کیا نام ہے ان کا، یاسین ہے اجمل یاسین صاحب، ان کا بھی ٹیلی فون آیا تھا، وہ کہتے واہ جی واہ، یہ نوکری جو ہے نا، یہ اور بھی بہت لوگ ہیں لیکن سیدہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو چنا ہے اس نوکری کے لیے، اللہ آپ کے لیے مبارک کرے۔ جڑم والا سے مولوی صاحب کا ٹیلی فون آ رہا تھا، وہ بھی مبارکباد دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں در زہرا پر ہی رہنے کی توفیق دے۔ در زہرا پر رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کی دشمنی ہے، نہیں، صدیق کو بھی سلام ہے، زہرا کے بچوں کو بھی سلام ہے۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا۔